माँ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मैंने रास्ता चुना अपने लोगों की मदद करने का। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर और मेरी शहादत कबूल फरमा। ये थे आखिरी लफ्ज़ जो एक खौफनाक और दिल दुखाने के अलावा रोंगटे खड़े करने वाली एक वीडियो जो बरामद हुई एक लाश से गाज़ा में, रफ़ा के करीब। एक 6 मिनट की ये वीडियो है। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, और ज़्यादातर ये अंधेरे के अंदर ही है और आवाज़ें आप सुन सकते हैं। लेकिन ये आखिरी लम्हात हैं उन 15 फ़लस्तीनी शहीद पैरामेडिक्स के, जो एम्बुलेंस लेके जा रहे थे रफ़ा की तरफ। और उनके आगे जो एक गाड़ी थी उन्होंने देखी, वो उल्टी पड़ी हुई। और उसके बाद ये वीडियो शाया हुई जिसके अंदर ये आखिरी लम्हात जो एक बंदा शहीद हुआ है इसके अंदर वो बयान कर रहा है और कलमा शहादत पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके बाद वो कह रहा है कि यहूदी आ रहे हैं, यहूदी आ रहे हैं। और फिर एक गोलियों की बौछार सुनाई देती है। और जब ये लाशें बरामद की गईं, ये सब कुछ होने के बाद, तो एम्बुलेंस समेत लाशें दबा दी गई थीं और कुछ लाशों के हाथ भी बंधे हुए थे। और उनको बज़ाहिर तौर पे सर से गोलियां मारी गई थीं, बिल्कुल लाइन अप करके और हाथ बांध के। कुछ इंस्टेंसेस के अंदर ऐसे कितने वाकयात पेश आए होंगे गाज़ा में पिछले 18-19 माह के अंदर। ये हमारी सोच है। हम एक फिगर देखते हैं, 60,000 बंदा मर गया, 65,000 बंदा मर गया। हम सोचते हैं कि यार ये नंबर्स हैं। और फिर हम देखते हैं ये तस्वीरें और ये वीडियोस, और अब तो ये एक सिवियर एविडेंस के तौर पे सामने एक चीज़ आ गई है हमारे। क्योंकि इजराइल ने कहा था कि जी ये जो वाकया पेश आया है यूं आया क्योंकि हमारी तरफ सस्पिशियसली, यानी हम मशकूक तरीके से गाड़ियां आ रही थीं, लाइटें उनकी ऑन नहीं थीं, कोई मार्कर नहीं था, तो हमने गोलियां चला दी। मगर इस वीडियो के बाद अब ये बात वाजे है, वाजे तौर पे क्लियर है, क्लियर हो जानी चाहिए कि एक और जुर्म, एक और मैं समझता हूं, ऐसा नहीं है मैं नहीं समझता, मैंने इसराइल में टाइम गुजारा है, मैंने फ़लस्तीन, मकबूजा फ़लस्तीन में टाइम गुजारा है। और मैं जानता हूं कि कितना ये इसराइलियों के लिए कम से कम एक बहुत ही गहरा इशू है। क्योंकि वो यहां पे आए थे तबाह होने के बाद यूरोप के अंदर, दूसरी जंग अजीम के अख्ताम के ऊपर। और ये उनके लिए एक पनाह थी। स्लोगन था, अ लैंड विदाउट पीपल, अ पीपल विदाउट लैंड। एक जमीन लोगों के बगैर और एक लोग जमीन के बगैर। मगर वो जमीन लोगों के बगैर नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही फलस्तीनी अरब मुकीम थे। उसका नाम फलस्तीन था। पैलेस्टाइन उसे एक वजह से कहते हैं। तो इस सब के बावजूद ये सब कुछ बर्बरियत, फस्तायत, जुर्म, कत्ल, बेगैरती, ये अगर इंसान के दिल में नफरत नहीं पैदा करेगी तो फिर क्या पैदा करेगी। और इस चीज़ को कोई अब रोक नहीं पा रहा, रोक नहीं सकता, क्योंकि हर तरफ से ट्रंप ने भी ग्रीन लाइट दी हुई है, अरब ममालिक भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, नेतन्याहू बिल्कुल पागल हो चुका है, तुर्की भी कुछ नहीं कर रहा। तो एक इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है अब इस पूरे निज़ाम के अंदर कि ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, ये इस तरह नहीं चल सकता। इसको जिस तरीके से चलाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, ये है तुम्हारी औकात, आज ये है कल तुम होगे। फलस्तीन से पाकिस्तान तक
اور یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں پچھلے 2-3 سال سے، کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، جس طریقے سے ہمیں اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کر کے ڈی کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی بندہ اندھا ہی ہوگا جو کہے گا کہ یار یہ نہیں، اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ۔ اور ریاکشنز کیا آ رہی ہیں؟ فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بین الاقوامی تحقیق، ایک تحقیقی کمیٹی، یعنی بین الاقوامی تحقیقی کمیٹی کی ضرورت ہے، کہ جو اس انسیڈنٹ کو بھی، اس کا جائزہ لے پوری طرح، اور باقی اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں۔ ہمیں پتہ نہیں کتنے اور واقعات ہوئے ہیں کہ بالکل ہی بلائنڈلی آپ نے مار دیا یار، لوگ بچانے کے لیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد تو کوئی آپ کہہ نہیں سکتے، یعنی کچھ کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد؟ آپ یہ ویڈیو جا کے خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ریکور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ یو این کے جو یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کی جو آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز، او سی ایچ اے، اوچا کر کے اسے کہتے ہیں، اس نے یہ ڈسکوری کی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک بیسکلی ایک قبر تھی، ایک بہت بڑی سی، جو کھودی ہوئی تھی، اور اس کے اندر نہ صرف لوگ دفن تھے، گلوز بھی پہنے ہوئے، سب ان کے جو کپڑے تھے پہنے ہوئے، مگر جو گاڑیاں تھیں، جو ایمبولینسز تھیں، وہ بھی دفن تھیں۔ تو یہ کب چیز رکے گی؟ مجھے نہیں لگتا یہ رکے گی اتنی آسانی سے۔ ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس خطے میں، اور اس کے لیے ہی شاید امریکہ نے، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ 3 لاکھ امریکی عسکر، فوجی اس وقت موجود ہے مشرق وسطیٰ میں، اور ٹرانسپورٹس چل رہی ہیں، ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے بہت ہی انٹینس قسم کا، کیونکہ ہوتی سے انہوں نے شروعات کی پہلے، یعنی آبویسلی لبنان کو پورا صاف کیا پہلے اسرائیل نے، حزب اللہ کو ختم کیا وہاں پہ، پھر اس کے بعد یہ سیریا کے اندر چینج آئی، پھر یہ ہوتیز کے اوپر انہوں نے بھی اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ اور یہ جو گیپ آیا تھا شروع کے اندر، یہ ٹرمپ نے صحیح کوشش کی تھی، ایک سیز فائر اس نے لی تھی، مگر اس کے بعد جو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اب یہ موو کر رہے ہیں، 3 لاکھ امریکی فوجی موو کر رہے ہیں، ہو چکے ہیں بہت تعداد کے اندر، اس پورے خطے کے اندر۔ قطر کے اندر العدید بہت بڑا بیس ہے، سعودی کے اندر بھی ان کے بہت سارے آبویسلی آپشنز ہوں گے، بحرین کے اندر سب سے بڑا بیس، سب سے بڑا تو قطر کے اندر ہے، سوری، بحرین کے اندر ہی بہت بڑا بیس ہے، وہاں پہ تو ان کا فارورڈ آپریٹنگ بیس بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو کشتیاں ہیں، یہ ایئر کرافٹ کیریئر، یہ پورے ایریاز میں ان کے پاس 10 کے قریب ہیں تقریباً، تو میرے خیال سے 1 یا 2 تو انہوں نے موو کیے ہوں گے اس ایریا کے اندر بھی وہاں پہ۔ اور تو امریکہ کچھ پریپئر کر رہا ہے کچھ بڑی چیز کے لیے، اور وہ بڑی چیز فی الحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے ایران، مگر اتنا شاید آسان نہ ہو، کیونکہ اگر ایران کے کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر متحدہ عرب امارات ایک بہت بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ فلسطین کا ایشو بالکل صاف کر دے، اور اسی نے رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہیں رپورٹوں کے مطابق۔ جو مصر کا یہ پلان ہے، غازہ ری بلڈنگ کا پلان جو ہے، اس کے اندر جو بنیادی رکاوٹ کھڑی کی وہ متحدہ عرب امارات اور ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کی۔ اب آگے کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ کیا کوئی مسلم ممالک، ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ اتنے دنیا کے اندر اتنے بڑے اتنے زیادہ مسلم ممالک ہیں، 40 کے قریب مسلم ممالک ہیں دنیا کے اندر، اور ان میں سے ہم 2 ارب کی آبادی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم اپنے سامنے یہ لائیو سٹریم دیکھ رہے ہیں، قتل، بغیرتی، اس طریقے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اتنی منافقت، جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یعنی آخرت کا کوئی انجام کا کچھ، کب تک اور کیوں؟ تو یہ بنیادی سوال ہے اس وقت جو پوچھا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد آپ کے سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟
بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. فلسطینیوں کے لیے دعا گو ہیں ہم ہمیشہ. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو اور جذبہ دے، اور اس بے بسی کو کسی طریقے سے ختم کرے. یہ جو قتل ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. وہ کہاں ہے ول؟ وہ مسلم امہ کی جو بات کرتے ہیں کوٹ ان کوٹ، وہ کدھر ہے؟ اٹس آل ہاک واش. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.